بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے دائنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنے غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہما کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج محترمات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں تمام ازواج محترمات کے پاس گئے اور یہ 11 تھی، 9 منکوحہ اور 2 لونڈیاں۔ راوی نے کہا، میں نے انس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ اور سعید نے کہا قتادہ کے واسطہ سے کہ ہم کہتے تھے کہ انس نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ اور سعد نے کہا قتادہ کے واسطے سے کہ ہم کہتے تھے کہ انس نے ان سے 9 ازواج کا ذکر کیا۔ مجھے مزید بکثرت آتی تھی چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی، اس لیے میں نے ایک شخص قتادہ بن اسودہ اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کرے۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو، یہی کافی ہے۔ میں اس سے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ تمام ازواجین کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا، گویا کہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلل کرتے اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا تو 3 مرتبہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے، ہم دونوں اس سے چلو بھر کر پانی لیتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔